بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ کے ساتھ شاہنواز فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں مغل اعظم کی نمائش کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ کسی چینی مفکر کا ایک قول ہے کہ تصویر ہزار الفاظ پر بھاری ہوتی ہے، اور اگر تصویر متحرک ہو تو اس کے اثرات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ شاید اسی لیے جدید عہد کے ایک بہت بڑے ماہر ابلاغیات مکلوہن نے کہا ہے کہ میڈیم از دی میسج، میڈیم ہی یعنی ذریعہ ہی بجائے خود پیغام ہے۔ اور اقبال کی بات تو شاید آپ کو یاد ہوگی، اقبال کا تبصرہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ اقبال نے کہا ہے سنیما کے حوالے سے کہ یہ صنعت نہیں، شیوہ ساحری ہے۔ تو مغل اعظم اور تاج محل کی ساحری نے پاکستان کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس ساحری کا دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور ہمارے معاشرے کے مذہبی طبقات سے کیا تعلق ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دو مہمان، میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فوزیہ وہاب، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کی رکن ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کراچی سے جناب لئیق احمد صاحب، متحدہ مجلس عمل کے رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ فوزیہ، گفتگو آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے کسی اخباری رپورٹ میں ایک رپورٹر نے مرتب کیے ہیں اعداد و شمار، 262 مذاکرات کے ادوار ہوئے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور کوئی نتیجہ ان کا نہیں نکلا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دونوں فلمیں ہیں، ان کا جو ایک جسٹیفیکیشن یہ آیا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد سازی کے سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں، تو آپ اس پوری صورتحال کو اور ان 2 فلموں کی نمائش کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ میں ان 2 فلموں کی نمائش کو خوش آئند سمجھتی ہوں۔ میں سی بی ایم کے حوالے سے نہیں بات کروں گی، نہ میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کروں گی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سنیما کلچر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور میری تو یہی خواہش ہے کہ یہ جو ایک ایکٹیویٹی تھی اس کو ریوائیو ہونا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں اس طرح کے آنے جانے سے کچھ ڈائیورژن ہوتا ہے، اور ہمارے اندر پچھلے 20-25 سالوں میں جس طرح ملیٹنسی نے جنم لیا ہے اور ملیٹنسی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں ان 2 فلموں کی نمائش خوش آئند ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کے اثرات ہمارے معاشرے پہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو جسٹیفیکیشن کریٹ کیا گیا اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ دونوں فلمیں اعتماد سازی کی فضا میں مدد دے سکتی ہیں، مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، یہ آفیشیل ورژن ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ان کا خیال ہے، لیکن میں اس کو اس نقطے سے دیکھتی ہوں کہ یہ سنیما کلچر کو ریوائیو کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، چونکہ ہماری اپنی جو انڈیجنس فلم انڈسٹری تھی وہ تباہ برباد ہو گئی ہے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کن ذہن لوگوں کے رویوں کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے، اور پلس اس کو کبھی آفیشیل پیٹرنیج تو ملا نہیں، تو جس کی نتیجے میں وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہمارے یہاں سنیما ختم ہوتے چلے تو کیا اس کا علاج مانگے کا اجالا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ فوری طور پر تو ہم اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنے میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ اتنی پیچھے ہو گئی ہے کہ غالباً جو اس انڈسٹری میں چند لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اب نئے حالات، نئے سرکمسٹانسز کے تحت کیا ان کو فلم بینوں کو کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حالات تو بدل گئے ہیں نا۔ جو 70s میں جب ہماری پہلی دور حکومت تھی، فلم انڈسٹری واز ایٹ اٹس ہائٹ، اور ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی، منی واز سرکولیٹنگ، پیپل ور گوئنگ ٹو دا سنیماز، ایک کلچر تھا، لوگوں کے رویے بہتر تھے، اور ہماری فلمیں آگے بتدریج آگے بڑھ رہی تھیں۔ اور ہم تو اس زمانے میں جب ہم mid 70s میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ 10 سال کے بعد تو ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ انڈین فلم انڈسٹری کے برابر ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، ہماری انڈسٹری ختم ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس سے بحالی ممکن ہے؟ یعنی آپ نے فلمیں لا کر دکھا دی، آپ نو ہاؤ نہیں لے رہے ہیں، کوئی آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں لے رہے ہیں۔ میں اس کو یوں کہوں گی کہ جی یہ شروعات ہے، اور اس کے بہانے ہمارے لوگوں کو بھی اپنے اندر بہتری لانی پڑے گی۔ دیکھیے نا، یہ جو 2 فلمیں آئی ہیں یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بنائی گئی، ہسٹوریکل فلمیں ہیں۔ جو کرنٹ ایشوز پہ فلم ہے وہ تو ابھی آنے کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ اس سے ہمارا کلچرل کلیش تو ہو رہا ہے، ہمارے کلچرل ڈیفرنسز سامنے آ رہے ہیں،
اور یہ دو فلمیں تو ہماری جو مسلم ہسٹری ہے ہندوستان کی اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں یہ خوش آئندے رہا سی بی ایمز کا، اور جو بھی جرنلسٹ نے کہا ہے کہ اتنے میٹنگز ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، اور ان میٹنگز کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہ ہمارے بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ کہاں ان کو پہنچنا ہے، نہ ہندوستان کی بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ ان کو کہاں پہنچنا ہے۔ کشمیر کا تنازع جیسے تھا ویسے کہ ویسے ہی اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، بد اعتمادی دونوں طرف سے ابھی تک ویسی کی ویسی ہے۔ یہ تو عوام کا پریشر ہے، عوام کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ان کے پریشر کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لئیق فوزیہ نے تو کہا ہے کہ ہم تاج محل کا اور مغل اعظم کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ بڑی خوشائند بات جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان یہ ہوئی ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ یہ فلمیں جو آئی ہیں، یہ فلمیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی آ چکی ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن یہ جو دو فلمیں خصوصاً آئی ہیں، تاج محل، ابھی فوزیہ بہن نے کہا کہ جو ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت اس کے اندر دکھائی گئی ہے، انہوں نے میرے خیال میں فلمیں نہیں دیکھیں کہ اس کے اندر جس طریقے سے ہمارے کلچر کو تباہ کیا گیا ہے اور ایک میسیج دیا گیا ہے، انہوں نے ہمیں اس میں میسیج دیا ہے۔ کیا یہی فلمیں ان کو بھیجنی تھی؟ کوئی ان کی سوشل فلمیں بھی وہی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے ایک بڑے عظیم بادشاہ جس کو ہم کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر، اس کے کردار کو مسخ کیا گیا ہے، دین اکبری کو دوسرے مغل اعظم میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کے اندر اس کو ایک درندہ سخت اورنگزیب کو دکھایا گیا ہے کہ اس نے جنہیں قتل عام کیا، جبکہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، ہسٹری کو مسخ کیا گیا اس کے اندر۔ انہوں نے میرے خیال فلم نہیں دیکھی، اگر یہ دیکھتی اس کے اندر اس کو بالکل ایک اس طریقے کا بادشاہ دکھایا ہے کہ جس نے ظلم و زیادتی کی ہے، بلکہ ایک جگہ تو میں نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا جی 1.25 من وہ جو دھاگا ہوتا ہے برہمن کے گلے کے اندر، وہ جب تک اورنگزیب عالمگیر ناشتے پہ نہیں رکھ لیتا تھا تو وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ اگر 1.25 من دھاگا آپ دیکھیں روزانہ ہوتا تو آج ہندوستان میں کوئی برہمن نہیں ہوتا۔ اس طریقے کا آپ کلچر پیش کر کے پاکستان کے لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر اتنا خوفناک ہے، ہم اتنے خراب تھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا، پھر مغل اعظم کو دکھا کر آپ دین اکبری کو دکھا رہے ہیں۔ ہر ڈکٹیٹر جو ہے، ہر ڈکٹیٹر وہ جب آتا ہے تو وہ اس کی سوچ سمجھ یہ ہوتی ہے کہ پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ انہوں نے جودھا بائی سے شادی اسی لیے کی کہ راجپوتوں سے انہیں خطرہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا۔ انہوں نے یہ شو کرنا چاہے کہ ہم جب تک یہاں سب ساتھ مل کے نہیں رہیں گے، وہی میسیج وہ یہاں پر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمان کا نعرہ ختم کریں، ہم سب ایک بن کر رہیں تو کشمیر بھی ہمارا ہے اور آپ بھی ہمارے ہیں، ہم ان کی ایک کالونی بن کر رہ جائیں۔ علم زندگی ہے،